الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في رسالته الواسطية الآيات العديدة الدالة على صفة العلم لله تعالى، فذكر قوله تعالى: يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وقوله تعالى: وعنده مفاتيح يعلم ما في البر والبحر وما تسقط إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وقوله تعالى: وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. قوله تعالى: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. سامعین و مشاہدین، یہ چند آیات شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے یہاں پر ذکر کیا ہے، اور اس کی حقیقی غرض و غایت یہاں پر یہ ہے کہ اللہ جل وعلا کے لیے صفت علم کا اثبات اور اس کے دلائل کا انبار لگانا ہے۔ یہ سورہ انعام، سورہ فاطر، سورہ طلاق کی آیات۔ میں چاہتا ہوں کہ پہلے ان آیات کا ترجمہ پیش کر دوں، آپ توجہ سے سماعت فرما لیں۔ سورہ حدید کی آیت کا جو ٹکڑا یہاں پر شیخ حافظ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالی ان تمام اشیاء کو جانتا ہے جو زمین میں داخل ہوتی ہیں، گھستی ہیں، زمین کے اندر جاتی ہیں۔ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا، اور ان تمام چیزوں کو بھی اللہ تعالی جانتا ہے جو زمین سے نکلتی ہے۔
انعام کی آیت کی اردو ترجمانی کچھ یوں کی جا سکتی ہے، اللہ سے توفیق ہے کہ بہتر درست ترجمہ کرنے کی توفیق دے، کہ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، اسی کے پاس یعنی اللہ جل وعلا کے پاس غیب کے مفاتح، غیب کے اصول، غیب کی راہیں کہ جس کے ذریعہ غیب تک رہنمائی ملتی ہے، اسی کے پاس ترجمہ یوں بھی کیا جا سکتا ہے جیسا کہ بعض اہل علم نے کیا ہے کہ مفاتح سے مراد خزائن، تو غیب کے خزانے اسی کے پاس ہے جس کو اس کے علاوہ کوئی اور بالکل نہیں جانتا۔ ہم اردو تعبیر میں یہ بھی پاتے ہیں بعض اہل علم کے نزدیک کہ مفتاح یا مفتاح کی جمع مفاتح ہے، اور کھولنے کا ذریعہ وسیلہ اس کا معنی ہوتا ہے، اور اس اعتبار سے مفاتح کا ترجمہ کنجیاں بھی کیا جاتا ہے، اور یوں ہم ترجمہ کر سکتے ہیں کہ اسی کے غیب کی کنجیاں ہیں کہ اس کے علاوہ اسے جانتا، وہ اللہ ما فی البر والبحر، جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمینوں میں ہے، جو بحر و بر میں ہے جانتا ہے۔ بحر سمندر، پانیوں کا جو ارض پر حصہ اور بڑا حصہ ہے، جیسا کہ ماہرین ارضیات کے کہتے ہیں کہ 3 حصہ پانیوں ہی سے عبارت ہے یہ کائنات، ارض اور بر جو خشکیوں کا حصہ زمین ہے اس کو بر کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالی جو بحر میں ہے، سمندر اور بر یعنی خشکیوں میں جانتا ہے، نہیں گرتا کوئی ایک پتا مگر اللہ تعالیٰ اس سے کو جانتا ہے، اور نہ ہی کوئی تر نہ ہی کوئی خشک مگر اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے، اور وہ کتاب مبین کے اندر ہے، اور کتاب مبین میں ہونا اس کے علم کی دلیل اور اس کے علم کے احاطے سے باہر ہونے والی چیز نہیں، بلکہ اس کے دائرے علم میں ہونے کی دلیلوں میں سے دلیل ہے، جیسا کہ ذکر کیا جائے گا۔ تو بات کوئی نہ تر نہ کوئی خشک مگر وہ کھلم کھلا کتاب کے اندر، واضح کتاب کے اندر موجود۔ سورہ فاطر کی آیت کا ایک حصہ پڑھا گیا، یہاں ذکر کیا ہے کتاب میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے کہ کوئی بھی مادہ نہ تو وہ حاملہ ہوتی ہے اور نہ جنتی ہے مگر اللہ تعالی ہی کے علم کے ساتھ، یعنی کسی بھی مادہ کے حمل اور وضع حمل کو من کل الوجوہ ومن کل الجوانب اللہ تعالی جانتا ہے۔ چوتھی آیت سورہ طلاق کی ہے، اور اس کا
اردو میں ترجمہ کچھ یوں ہے کہ تاکہ اے لوگو، اللہ کا کلام ہے، اللہ کہہ رہا ہے کہ تاکہ اے میرے بندو تم جان لو کہ اللہ تعالی ہر شے پہ قادر ہے، اور یہ بات جان لو کہ اللہ تعالی نے ہر شے کا علم کے لحاظ سے، علم کے اعتبار سے قدر علم احاطہ کر رکھا ہے، یعنی کوئی چیز اس کے دائرے علم سے باہر نہیں ہے۔ میں دوسری بات شرح کرنے سے پہلے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ ان آیات میں غور کریں تو اللہ تعالی کے لیے علم کا اثبات اس طور پر بھی ہوتا ہے کہ علم کے متعدد مشتقات کا ان آیات میں تذکرہ آیا ہے کہ اللہ تعالی جانتا ہے، اس کی تکرار بار بار علم کا لفظ آیا، یعلم کا لفظ آیا، احاطہ بکل شیء کا لفظ استعمال ہوا، اور کئی اسلوب سے نفی اور استثناء کے اسلوب کے ساتھ بھی ہاں ذکر ہے یہاں اللہ جل وعلا کے ہاں علم بکل شیء کا، کہ ان متعدد علم کے مشتقات اور ان کے صیغ سے بھی اس بات کی دلیل فراہم ہوتی ہے کہ اللہ تعالی کی صفات کاملہ میں سے ایک اہم ترین کامل صفت علم ہے، اور اللہ تعالی جانتا ہے، ہر شے کو جانتا ہے۔ یہ بات یاد رہے کہ آیت الکرسی ہو یا وہ العلیم الحکیم ہو، وہ الحکیم الخبیر ہو، ان تمام آیات میں، آیت الکرسی میں، ان ٹکڑوں میں اللہ جل وعلا کی صفت علم کا ذکر آ چکا ہے اور اس کی دلیل ہمارے سامنے ہے، مگر اس کے باوجود پھر ان چاروں صورتوں سے، ان چاروں آیات کے بعض ہی حصے صحیح علامہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے یہاں ذکر کیا کے ساتھ یہ بتانا چاہا ہے، وہ اصل میں خاص مقصد ہے، اور وہ یہ ہے کہ معتزلہ وہ اشباہہم، ایک فرقے کا نام ہے معتزلہ، اور جو ان کی ڈگر پہ چلنے والے اور دیگر فرقے ضائغہ و منحرفہ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی کے لیے صفت علم ثابت نہیں ہے، یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالی علیم ہے اور اس کی ذات سے علم ہے، اور علیم بذاتہ کہنا چاہتے ہیں، یعنی یہ نہیں کہ اس کی ذات پر زائد ایک چیز علم ہے جو اس کی صفت ہے، وہ یہ نہیں مانتے۔ میں آپ کو اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ ان کی تعبیر یہ ہے کہ وہ یوں کہتے ہیں کہ ان اللہ تعالی علیم بلا علم، ایسے بہت ساری صفات کے سلسلے میں کہ سمیع بلا سمع، بصیر بلا بصر، قادر بلا قدرت، وہکذا، وہ اللہ جل وعلا کے اسم علیم کا تو یہ اعتراف کرتے ہیں، اس کو مانتے ہیں، اس کو قبول کرتے ہیں، لیکن یہ کہ اللہ تعالی کی ذات کے ساتھ صفت ایک قائم ہے اور اس کا نام علم ہے، وہ علیم بعلم نہیں مانتے ہیں، علیم بذات ہی مانتے ہیں، اور یہ تعبیر درست نہیں ہے، اور نہ یہ عقیدہ صحیح ہے، نہ ان کا یہ موقف صحیح ہے۔ اور
معتزلہ کی تردید ہی اصل شیخ الاسلام ابن تیمیہ کرنا چاہتے ہیں. اور بعض یہ بھی بات یاد رہے کہ معتزلہ میں سے بعض ایسے ہیں کہ جو اللہ جل وعلا کے اسماء کی تشریح و تفسیر نفی کے اسلوب سے کرتے ہیں. کیا مطلب؟ آپ بغور سن رہے ہو میری بات تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ مثلا معتزلہ اللہ جل وعلا کے اسم علیم کا معنی یوں بیان کرتے ہیں، اس کی تفسیر و توضیح یوں کرتے ہیں کہ ان اللہ علیم بمعنی لا یجہل، کہ اللہ علیم ہے. یہ نہیں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ صفت علم سے موصوف ہے اور اس کا علم حقیقی ہے اور اس کی بڑائی کبریائی کے لائق و زیبا ہے، نہیں، بلکہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اللہ علیم ہے، یعنی وہ جاہل نہیں ہے. اللہ قدیر ہے، اللہ قادر ہے، اس کا ترجمہ اس کے تشریح معتزلہ یوں کرنا چاہتے ہیں، کہتے ہیں کہ معنی لا یعجز، کہ وہ عجز کا شکار نہیں ہوتا ہے. یاد رہے کہ یہ تعبیر اور یہ معنی کئی حیثیتوں سے غلط ہے. میں اگلے اسباق میں اس کی مزید تشریح کروں گا. میں خالی آج آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ علامہ ابن تیمیہ نے جو اس قدر آیات صفت علم کے اس بات کے لیے لائے ہیں، وہ در حقیقت اس بات صفت کے ساتھ معتزلہ کی تردید کرنا چاہتے ہیں، اور ان صیغ اور مشتقات اور اس کثرت اور اس تکرار کے ساتھ علم کا جو استعمال اللہ جل وعلا کی شان میں اور اس کی صفت کے طور پر ہوا ہے، وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ معتزلہ کی بات کہ اللہ ذاتی طور پر علیم ہے، یعنی اس کی ذات ہی گویا علیم ہے، وہ صفت علم سے موصوف نہیں ہے، نہ علم اس کی صفت کے ساتھ قائم ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایک زائد شے، صفت علم وہ نہیں مانتے ہیں. اس کو یوں ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ یعلم ما فی البر والبحر، یا یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها ویعلم ما ینزل من السماء وما یعرج فیہا. ان تمام تعبیروں کے ذریعہ جو فعل مضارع کے ذریعہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ یہ فعل حدث اور زمن دونوں پر دلالت کرتا ہے، اور اس طرح سے گویا یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالی کی صفت ہے علم، اور معلومات میں تجدد اور تغیر واقع ہوتا ہے. اصلاً تو اللہ تعالی کی صفت علم ثابت ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، لیکن معلومات کے اندر تغیر ہوتا رہتا ہے. اور یہ مبارہ کا صیغہ اور اس کے جو متعلقات ہیں ان آیات میں اگر غور سے کریں کہ زمین میں سے نکلنے والی چیز، زمین میں داخل ہونے والی چیز، آسمان سے اترنے والی چیز، آسمان پر چڑھنے والی چیز، یہی متعلقات علم ہے. اور کسی مادہ کا حمل اور حاملہ ہونا اور اس کو جننا، یہ اس کے متعلقات ہیں علم کی. ایسے ہی پتے کا ٹوٹنا، بر و بحر کی چیزیں جو متعدد ہیں، کئی ہیں، بہت ہیں، اور اس کے اندر تغیر و تجدد والی بات یقیناً ہو سکتی ہے. وہ تمام علم کے متعلقات ہیں جو اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات تو ذات ہے ہی نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایک شے زائد ہے جس کا ان آیات میں بیان ہے، اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کی صفت علم، اور علم کے متعلقات کا تجدد اور تغیر ہونا. کہ مان لیجیے آج کا دن ہو، ایک بات سمجھانے کی خاطر کر رہا ہوں، اگر سمجھ میں آئے کہ زمین میں داخل ہونے والی، زمین سے نکلنے والی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ جانتا ہے. یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها. اگر آج ہم بیج ڈال رہے ہیں اور اس کا حدوث آج ہو رہا ہے کہ بذر اور حبہ دانہ ہم زمین میں دھان کا ڈال رہے ہیں اپنے کھیتوں میں،
اور اس میں وہ گھس رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا اس طرح سے معلومات متجددہ کا جاننا یہ ثابت ہوتا ہے، اور یہ کہ چونکہ اس کے دائرے علم سے کوئی چیز باہر نہیں ہے، وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا۔ کل 1 سال بعد بھی جب ہم اپنے کھیت میں بیج ڈالیں گے اور داخل ہوگا، یا اس سے بیج کا پودا نکلے گا، پودے میں دانہ نکلے گا، الی آخری ما یخرج منہا، اس کا تجدد ہوا۔ تو ان معلومات معتزلہ کی یہ بات غلط ہے کہ اللہ تعالی ذات کے اعتبار سے علیم ہے، نہیں، بلکہ ذات تو اس کی ہے ہی، اور اس کے ذات کے ساتھ قیام ہے ایک امر زائد کا جس کا نام علم ہے ان معلومات کے تعلق سے۔ اور اسی لیے علامہ ابن تیمیہ ہوں یا ان کے شاگرد علامہ ابن قیم ہوں رحمہ اللہ، ان لوگوں کا طریقہ علم دنیا کا یہ ہے کہ جب وہ کوئی بات ثابت کرنا چاہتے ہیں اور بالخصوص خصم کی بات کا، اس کے موقف کا، اس کے نظریے کا، اس کے مذہب کا، اس کے قول کا اگر انکار اور اس کی تردید کرنا چاہتے ہیں تو دلائل کے انبار اور نصوص کو جمع کر دیتے ہیں اتنی مقدار میں کہ جس سے یہ حقیقت روز روشن کی طرح سے عیاں ہو جاتی ہے کہ وہ جو ثابت کرنا چاہتے ہیں ان کے پاس دلائل و براہین کا ایک جہاں ہے۔ اور اسی لیے یہ چاروں آیتیں ایک ساتھ ذکر کی، یہی ثابت کرنے کے لیے کہ اللہ صفت علم سے متصف ہے، اور معتزلہ کا یہ قول باطل ہے کہ ان اللہ علیم بذاتہ لا بصفاتہ۔ فیثبت من هذه الآیات، ان آیات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ان اللہ تعالی یعلم بعلم، لا نقول كما تقول المعتزلہ ان اللہ یعلم بذاتہ، لا، بل یعلم بعلمہ، ومتعلقات العلم كثيرة متجددة، وبهذا يتبين وعلى عالم بعلم وله صفة العلم كما تليق بعظمته وكبريائه۔ اللہ تعالی ہمیں ان اہم علمی نکات کو سمجھنے اور ان سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرما۔ کل سے انہی آیات کا ایک ایک کر کے مختصر سی تفسیر یا کہ یہ مختصر سی تشریح پیش کی جائے گی، اور اصل مدعا اثبات صفت العلم للہ جل وعلا کو اجاگر کیا جائے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔